جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو ساز پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ ارشد ندیم کی کامیابی کے شادیانے تو ہم نے خوب بجائے، جس کا وہ مستحق بھی تھا، لیکن اس کہانی کا ایک دوسرا پس منظر بھی ہے جو بہت توجہ طلب ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان 40 سال تک کسی بھی اعزاز سے محروم کیوں رہا؟ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں 20 سال تک پاکستان کا چیمپئن اور ہیرو رہنے والا پاکستان کا واحد سائیکلسٹ محمد عاشق، جنہوں نے 2 بار اولمپک اور 2 بار ایشین مقابلوں میں پاکستان کی بہترین نمائندگی کی۔ روم اولمپک 1960 میں اور ٹوکیو اولمپک 1964 میں بیسٹ پرفارمنس کے ساتھ پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ 1958 ایشیائی گیمز ٹوکیو میں سلور میڈل حاصل کیا اور روڈ ریس میں ٹرافی اپنے نام کی۔ 1960 ایشیائی گیمز جکارتا میں روڈ ریس میں برونز میڈل وطن عزیز کے نام کیا۔ اور ستم ظریفی دیکھیے کہ اپنی زندگی کا پرائم ٹائم وطن عزیز کا نام روشن کرنے میں وقف کرنے والے محمد عاشق کو بدلے میں پاکستان کی سو کالڈ کرپٹ ارباب اختیار نے کیا دیا کہ ضعیف العمری 82 سال کی عمر میں وہ لاہور کی سڑکوں پر رکشہ چلاتے ہوئے نظر آئے، 472 اسکوائر مربع فٹ کے مکان میں رہتے رہے اور دن بھر کی اجرت 400 روپے ہوتی تھی۔ اور آخری بار ان کے بارے میں آرٹیکل اگست 2016 میں ڈان نیوز میں شائع ہوا۔ ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے صرف پاکستان کے وزیر اعظم صدور اور ایگزیکٹو سے مصافحہ کیا تھا، مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ مجھے کیسے بھول سکتے ہیں، اور شاید اکثر کو تو یہ لگتا ہے کہ میں مر گیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پاکستانیوں بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے پاکستانیوں کے لیے ایک شعر کہا جو شاید انہوں نے اپنی پوری زندگی کا احاطہ کر دیا، دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ گزر تو خیر گئی تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں تو ہمارے منہ پر یہ ایک تمانچہ رسید کیا انہوں نے۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ پتر ہار یتیم ہوتی ہے، جیت کے تو لاکھوں وارث نکل آتے ہیں۔ یہی کچھ اب آپ کو ٹی وی چینلز پر دیکھنے کو ملے گا۔ ارشد ندیم پر کروڑوں انعامات کی بارش ہوگی، تمام وزیر مشیر سب آئیں گے نمبرز بنانے کے لیے، کیونکہ اب یہ نمبر گیم ہوگی۔ سب اس کی جیت کو اپنے نام کرنا چاہیں گے، اپنا کریڈٹ لینا چاہیں گے، لیکن اصل کامیابی خود ارشد ندیم کی ہے۔ گزارش صرف اتنی کرنی تھی کہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی ارشد ندیم پیدا ہو، کوئی بھی محمد عاشق پیدا ہو، تو اس کے ساتھ محمد عاشق کی طرح کا سلوک نہ ہو، یا وہ سلوک نہ ہو جو ہم اب پہلے اپنے محسنوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنے محسنوں کی قدر ان کی زندگی میں کرنی ہے، ان کی زندگی میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور وہ عزت وہ تکریم دینی ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔ ارشد ندیم کو پوری قوم کی جانب سے مبارکباد اور میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔